پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر آپ علیہ السلام کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے قابو کرنے کی تیاری کی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات تم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح تم جنات سے ڈرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے۔ البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے جنات میں ہوتے رہے ہیں، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں۔ البتہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہفت اقلیم یعنی پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع و فرمان بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرمان بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر عالی شان عمارات تعمیر کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطہ لگاتے اور بہت سے دوسرے کام سر انجام دیتے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اسے ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا۔ جنات میں سے اگر کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا تو فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جنات آسمانی دنیا کی خبر معلوم کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے اور پھر ایک سچی بات میں 9 من گھڑت اور جھوٹی باتیں ملا کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔
یوں کاہنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کاہن جو بات کہتے ہیں ہمیں سچ بھی ملتی ہے؟ آپ علیہ السلام ہوتی ہے، اسے جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، بس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے یا رکھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ اللہ کا نام مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قضائے حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، چنانچہ جنات و شیاطین سمیت دنیا کی ہر مخلوق انسان سے خوف کھاتی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، جس میں جعلی پیر فقیر اور سنیاسیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے ذکر الہی، دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار اور سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھی جائے، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ جنات و شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے اور انہیں شکست فاش کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ انسان سے شیاطین کو بھگانے، جنات کے اقدامات کو باطل کرنے اور ان کی آفات سے بچنے اور منفی عملیات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی میں بڑی عظیم تاثیر ہے۔ یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں شیطان ہو تو اسے پڑھا جائے، وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین، اولیاء اکرام اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح صادق تک پورا گھر اور اس میں موجود افراد ہر طرح کے انسانی اور شیطانی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، 2 فرشتے اس کے سپرد کیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی یہ آخری 2 سورتیں ہر قسم کے شیطانی عملیات، جادو ٹونے اور نظر بد کا علاج ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں